سب حمد و ثنا تعریف و کبریائی شان و شوکت عظمت و جلالت اسی رب کائنات کے لیے جس نے بہت سے لوگوں کو بہت سے راستے دکھائے. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جماعت المسلمین میں شامل ہیں. جہاں ہم جماعت المسلمین میں شامل ہیں وہاں جماعت المسلمین کے بہت سارے حق ہمارے اوپر ہیں. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ حق کی ادائیگی میں ہم کہاں تک اپنا حق ادا کر رہے ہیں، مگر یہ وہ بوجھ ہے جو بوجھ عام لوگوں کے اوپر نہیں ڈالا جاتا. اس کے لیے جن کو اللہ نے چنا ہے وہ سب کے سب اللہ کے رسول سارے کے سارے ان کے وحی کے ذریعے یہ بوجھ ڈالا گیا. مگر کیونکہ یہ ذمہ داری اب نبوت اور رسالت کے ختم ہونے کے بعد ہمارے اوپر آ گئی ہے. میں نے کسی زمانے میں لاڑکانہ میں ایک بات کہی تھی، بہت پرانی سی بات ہے، کبھی ذہن و دماغ کے کسی گوشے میں گھوم جاتی ہے، کبھی یاد آ جاتی ہے. اچانک کھڑے کھڑے میں نے بھی سوچا کہ یہ وہ جماعت ہے جس میں سب نے اپنی بقا سمجھی. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ ہماری مخالفت کرتے، ہم کو للکارتے، ہمارا راستہ روکتے، ہمارے خلاف تقریر و تحریر کے ذریعے ہم کو دھمکاتے اور ڈراتے نظر آتے ہیں. مگر ان سب کو بھی یہ معلوم ہے، دانستہ اور غیر دانستہ طور پر ان کی یہ مجبوری ہے کہ وہ ہماری مخالفت کریں. مگر سرزمین پاکستان میں وہ وقت دیکھا تھا جس وقت فتنہ قادیانیت یہاں اپنا سر اٹھا رہی تھی. ہر خاص و عام کو اس بات کی فکر پڑ گئی تھی کہ کس طرح اس کو کچل دیا جائے، اس کو دبا دیا جائے، اس فتنے کو زمین بوس کر دیا جائے. لوگ اپنے اپنے عقیدے اور مسلک سے نکل کر، اپنے اپنے گروہ اور حزب سے نکل کر پورے پاکستان کے ہر مسلک اور عقیدے کے علماء نے ایک مطالبہ کیا تھا، اور وہ تحریری طور پر کبھی نکاح ناموں میں نظر آیا، کبھی پاسپورٹ کے فارموں میں نظر آیا کہ کون ہو، احمدی، لاہوری یا مسلم. نکاح ناموں میں لکھنا شروع کر دیا، پاسپورٹ پہ لکھنا شروع کر دیا. کسی کو اپنا مسلک و فرقہ یاد نہیں تھا، سب مسلک و فرقہ کے بھول چکے تھے. اور اللہ کو بھی معلوم تھا کہ مقام رسالت، مقام وحدانیت ان کے منہ سے ایک دفعہ نکلوا دی جائے اور ساروں نے مل کر سارے پاکستان میں ایک تحریک چلائی تھی، اس کو قومی اسمبلی کے اندر پیش کر دیا تھا، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے اور اس پاکستان میں اس بات کا نفاذ کیا جائے. ایک دن اور ایک رات ہوتا ہے، ایک سورج ہے یا پھر چاند ہے، تو دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ یہ غیر مسلم ہے، ہم کو مسلم قرار دیا جائے. یہ تو اعلان بات تھی جو گلیوں اور بازاروں، چوک اور چوراہے پر ہر خاص و عام اس بات کو کہتا پھر رہا تھا. ان کو یہ پتا تھا اگر ان کو غیر شافعی قرار دیا، قادیانی پناہ کا دروازہ لے گا
وہ ہمبلی اپنے آپ کو کہلانا شروع کر دے گا. اس سے اگر غیر ہمبلی کہا تو یہ کسی اور فرقے اور مسلک پر اپنی جگہ بنائے گا. یہ جتنے مسلم کے فرقے ہیں ان فرقوں کے اندر اپنے وجود کو تلاش کرے گا. وہ بریلویت سے نکل کر دیوبندیت کی طرف، وہاں سے نکل کر اہل حدیث کی طرف، وہاں سے نکل اہل قرآن کی طرف، کسی نہ کسی پر نالے پہ جا اپنا منہ مارے گا. اور اس کو اگر غیر مسلم قرار دے دیا گیا تو مسلم کے کسی بھی گمراہ، کسی بھی ماننے، مسلم کے نام سے پہچاننے والے جو بھی فرقے ہوں، جو بھی عقیدے ہوں، وہ اس طرف کا رخ نہیں کر سکے گا. لہذا اس کو غیر مسلم قرار دو. پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیوں بنایا، وجود کہاں سے آیا، کیسے پیدا ہوئے. ہم نے سورہ حج کی آیتیں سنائی ہوا سماعت المسلمین نہیں مانا، صحیح بخاری صحیح مسلم سنائی نہیں مانا. لاکھ کہا کہ بھئی ایسا نہیں ہے. قرآن مجید کی آیتیں، صحابہ کے اقوال، اماموں کے قول، ان کی کتابوں کی تحریریں انہوں نے نہیں مانا. مگر آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے اس جماعت المسلمین کو پھیلانا. اس کے لیے آپ وہ قربانی نہیں، آپ کو وہ وقت ابھی نہیں آیا آپ کہ تیل کی کڑاہوں میں ڈال دیا جائے، آپ کو جناب تیر مار دیے جائیں، آپ کو درخت پر لٹکا دیا جائے، ادھر ماں لٹک رہی ہو، ادھر بھائی باندھا جا رہا ہو، ادھر کسی کی گردن کٹ رہی ہو. یہ تو قربانی آپ پر آئی نہیں. وہ تو کچھ اور لوگ جو آروں میں کٹ گئے، جو پتھر باندھ لیا، جنہوں نے کمانڈو ایکشن کر ڈالے. سب سے پہلا کمانڈو ایکشن کسی نے کیا تو صحابہ نے کیا. آپ پر تو وقت نہیں آیا، یہ تو لمبا موضوع ہے. یعنی ایسا بھی کبھی ہوتا ہے اپنے متوالے اور اپنے چاہنے اور اپنے پر جان نچھاور کرنے والے پابندی لگاتے ہیں کہ تم میرے قریب بتانا. ایسا ہوتا ہے کبھی؟ اور اگر ایسا ہو جائے، جو چاہتا ہے، جو جان نچھاور کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی چھوڑو اس کا راستہ، ہم اس کے پیچھے مرے کٹے چلے جاتے ہیں اور یہ ہم کو آنے سے منع کرتا ہے، پابندیاں لگاتا ہے. پورے اسلام میں اس کی نہیں ہے، مگر واحد اسلام میں نظیر موجود ہے کہ ایمان اگر قبول کر بھی لوگے تو مدینے نہیں آ سکتے. ہمارے آپ پر آ کر جس کی وجہ سے آپ کو مبعوث کیا بیعت کرنے کے لیے اسلام کی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے اور اب پکڑ کے مشرکوں کے حوالے کر دیے جاؤ. پھر بھی جانے ہیں کہ نچھاور کرنے پر ان سے نہ ملنے کی شرط بھی منظور، مگر جذبہ ان جیسا جو کہ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہوں ان کو مجبور کر دیا. بہت لمبا قصہ ہے، کمانڈو ایکشن کرنے پر جا پہاڑوں میں چھپے. انہی لوگوں نے حدیبیہ کا معاہدہ انہیں تڑوایا. ان کی طرف تڑپ پر کرب کا وہ عالم رہا. گھبرا کر، ڈر کر، خوف کے عالم میں توڑ دیا. بعد میں آتے ہیں اللہ میں یتیم انفاوا، یتیم کے پاس روسا چل چل کے آتے. اب آپ ہیں کہ ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم عہد کر لیں تو توڑتے نہیں، ہم توڑ دیں تو پھر مانتے نہیں. بہت لمبے قصے ہیں. ساری ذمہ داریاں آپ پر ہے نا، یہ کسی اور پر ہیں ذمہ داریاں. ابھی آپ پر وہ وقت نہیں آیا. آپ ہجرت کریں، آپ گھر سے نکل جائیں، آپ کو مار دیا جائے، آپ کو لٹکا دیا جائے. اگر دل کے اندر اللہ کے رسول پہ کلمہ پڑھنے کے لیے دل بھی چاہتا ہو تو باپ کی طرف نظریں دیکھ رہی ہوں کہ یہ کلمہ پڑھانے کی بات کرتے ہیں، ادھر دیکھتا ہے، اس کے ظلم جبر کا بازار مجھے روکتا ہے یا اس کی نظر رحمت کی طرف جاتی ہے. ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ ابھی نہیں ہے نا. ابھی تو صرف اتنا ہے جماعت المسلمین کے لٹریچر پھیلا دیں، تبلیغ کر دیں، لوگوں کو تفسیر و منہاج و تفہیم دے دیں، گاؤں میں چلی جائیں، جا کے چند باتیں ان سے کہہ دیں. مگر یہ ذمہ داری جتنی آپ کے اوپر ہے
اللہ آپ کو ان چکیوں کے پاٹ میں نہ پیسے، ورنہ 13 سال کی اگر دوہرا دی جائے وہ جنگ جس میں ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہوں، اسلام کی تبلیغ بھی کریں، ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہوں، سامنے والا تھپڑ مارتا ہو تم اس کی آنکھوں کی طرف انگلی سے اشارہ نہیں کر سکتے، بھائی سامنے رسیوں میں بند کے لٹک رہا ہو مگر تمہارے پاس ضرورت نہیں کہ تلوار باہر نکال سکو، دلیری بھی جواب مردی بھی ہو، آنکھیں ڈالنے کی طاقت بھی ہو، مگر حکم ہو اللہ اس کے رسول کی طرف سے آنکھیں نیچی کر، ظلم سہتے چلے جاؤ، خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تو کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ آپ پر بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، سب سے بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر یہ ہے کہ اللہ کے راستے کو اب جہاں 100-150 ذمہ داریاں ہیں، جان کی، اس کی، اس کی، آپ اللہ کے راہ میں کم از کم مال تو خرچ کر سکتے ہیں نا، نہ کریں باقی سارے کام آپ، ابھی شاید اس کا وقت آپ کے اوپر نہیں آیا، بتجرید آتا ہے، آپ اس منزل پر بھی نہیں پہنچے، مگر قرآن کے ایک آیت پر آپ کا ایمان تو ہے نا، اب عملی ہے، زبانی ہے، قولی ہے، فعلی ہے، وہ آپ جانیں، اور یہ بھی آپ کا عقیدہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا، کسی لفظ کا انکار کفر ہے نا آپ کا یہ عقیدہ؟ یہ مما رزقناہم ینفقون، یہ قرآن مجید کی آیت آپ کو یاد ہے، اور پھر یہ بھی یاد ہے کہ مسلم کے جسم میں کوئی تکلیف ہو تو ایسے محسوس کرو جیسے کہ پورے سر میں اگر درد ہے تو پورے جسم میں۔ بھائی یہ فیصلہ آباد کی شاخ درد اور کرب میں مبتلا ہے نا، سب نہیں چیختی، آہ بکا نہیں کرتی، آپ سے نہیں کہتی، آپ بھی تو دیکھتے ہیں نا ماشاءاللہ کہ ان کی توقع سے کئی زیادہ جماعت المسلمین کے لوگ آج یہاں آ کے جمع ہو گئے، آپ نہیں سوچتے تھے، تو ایسے موقع پر بجٹ کا آؤٹ نہیں ہو جاتا؟ آپ اپنے جو خرچے گھر سے لے کے نکلے ہیں اپنے حصے میں سے کاٹ کر ان کا بجٹ آؤٹ ہو گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں آپ ساتھیوں کے سر جڑ جانے سے، آپ کے سر کی فصلیں یوں جمع ہو جانے سے ان کا بجٹ آؤٹ ہو، مگر اگر قطرہ قطرہ جمع ہو جائے اور لوگ اپنے حصے میں سے حصہ ڈالتے چلے جائیں تو ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا یا نہیں ہلکا ہو جائے گا؟ ہم کو اس میں ساتھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ اب سر میں اگر درد ہے تو پیر تک اس کا درد محسوس ہونا چاہیے یا نہیں محسوس ہونا چاہیے؟ تو جو لوگ اس درد کو محسوس کرنا جانتے ہو، بے شک آپ لوگ جتنا، کوئی پابندی نہیں ہے، نہ آپ کے ساتھ یہ شرط ہے، نہ یہ کہ اسٹار پوسٹر میں لکھا ہے، جیسے لکھا ہے ضرورت کے ساتھ بستر لاؤ، یہ نہیں لکھا، مگر آپ نے اگر سیر و تفریح کرنی ہے، کہیں گھومنا ہے، کہیں جانا ہے، کہیں آنا ہے، اس میں سے پیسہ کاٹ دیں، ان کے پیر میں جو لگا ہوا کانٹا ہے وہ نکال دیں، یہ مسلم بھائی ہیں، ان کی عزت و دستار کو بچائیں، ان کو محفوظ کر لیں، ہمارے جانے کے بعد یہ کہے کہ نہیں یہ مسلم آئے تھے اور انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے دیا، صحابہ نے پتھر باندھے تھے، انہوں نے پیسے ہمارے ہاں نچھاور کر کے چلے گئے، اور ان کے پاس اتنا پیسہ ہو جائے، ہمارا فنڈ ان کے پاس امانت رہے، اگلے سال جب یہ اجتماع کریں ہمارا یہ پیسہ اس میں ڈال دیا جائے، تاکہ آئندہ آپ کبھی بھی اللہ کے راستے میں تبلیغ کی دعوت دیتے ہوئے رات کے پہر میں لیٹ کر کسی کروٹ یہ نہ سوچنا کہ اگلے سال پیسہ کم ہو گیا تھا، اگلے سال مال و زر سے رہ گئے تھے، اب کی تمہارے پاس پہلے سے ہماری امانتیں رکھی ہیں، اس کو سنبھال کر رکھو، اللہ اس
کے رسول کے راستے میں لوگوں نے جان دی، مال دیا، ہجرت کی، بیویاں چھوڑی، بھائی کٹوائے، میدان جنگ میں اللہ کا احسان ان میں سے کسی کرب و درد میں ہم مبتلا نہ ہوئے. ہم تو صرف راستے پہ لگ گئے کہ ہم کو مالی وہ بھی تھوڑی مشکلات جو تمہارے مہینے کی تنخواہ سے، تمہارے فصل کے پیسوں سے، تمہارے اور معاملات سے وہ پورے ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حامی و ناصر ہو، آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. دبے ہاتھوں سے، کھلے ہاتھوں سے ابھی نہیں ہو تو یہاں کے امیر صاحب جو صوبے پنجاب کے ہیں ان کو لکھوا دیں کہ جناب 1 ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد آپ کی یہ امانت آپ کو پہنچ جائے گی. ابھی جو ہمارے جیب میں ہے وہ آپ کے پاس حاضر ہے، اس کے بعد آپ پریشان نہ ہوئیے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ واستغفر اللہ.